لیکن اس کے علاوہ باقی تو کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جس کو اتنا بڑا ایک فنکشن بنا لیا جائے، ایک ایسا ڈھول بجانے شروع کر دیا جائے۔ لیکن اگر بڑی بات نہیں ہے تو تمام چیف منسٹرز موجود تھے، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نان ایشو کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ اس ترمیمیں تو ہوتی رہتی ہیں اور وہ ایک سے اختیار لے کر دوسرے کو، اب یعنی میرے اور آپ کے لیے اسمبلی توڑنی، صدر نے توڑنی ہو یا پرائم منسٹر توڑنی ہو، مجھے ایک عام آدمی کسی آپ کو مجھے کیا فرق پڑتا ہے جی؟ یعنی یا یہ کہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ دوسرے اختیارات جو صدر سے وہ پرائم منسٹر کو منتقل ہو گئے ہیں تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، پالیسی تو انہیں کی چلنی ہے نا، تو پارٹی پالیسی انہوں نے دینی ہے تو پرائم منسٹر اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اب یہ کچھ دیر کے لیے اگر ہم یہ سمجھیں یا آپ یہ سوچیں کہ آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے یا کسی اور سیاسی جماعت سے نہیں، آپ ایک پاکستانی ہیں، عام شہری ہیں، صدر صاحب کا اس تقریب میں خطاب انگریزی میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام تک یہ ایک پیغام پہنچانا ہے، میسج دینا ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ، آپ کے پی ایم صاحب، آپ کے تمام وہ الیکٹڈ ممبرز آف دا پارلیمنٹ اب ان کی طاقت ہے اور ان کی بالادستی ہے، تو کیا انگریزی میں خطاب مناسب تھا؟ اصل میں یہ دیکھیے عوام کے لیے تو یہ تھا ہی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عوام کے لیے تھا ہی نہیں، یہ ویسٹ کے لیے میسج تھا؟ یہ یعنی سارا تو اپنے ویسٹ کے لوگوں کو لیے سنانا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے وہ بھی کر لیا، اب کیری لوگر بل سے بھی آگے بڑھو، کچھ اور چند سکے اور ڈال دو ہمارے کشکول میں۔ اصل بات تو ساری یہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے نا، یہ عوام تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تیسری ٹرم کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے لے لی، اے این پی والوں نے اپنا پختونخوا خیبر والا صوبے کی کر لی، وزیر اعظم کو جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کا اختیار مل گیا۔ بجلی کب آئے گی؟ آٹا کب سستا ہوگا؟ کیا یہ سارے لوگ مل کر اس 18ویں ترمیم کی طرح کیا سارے مل کر لوگوں کے لیے سستا آٹا نہیں دے سکتے؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو اب فائنل دستخط ہوئے ہیں صدر صاحب کے، اس کو تھوڑا سا مؤخر کر دینا چاہیے تھا، یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی ہزارہ میں رہنے والوں کا جو مطالبہ ہے جو گزشتہ ہفتے وہاں پر ہوا، ابھی بھی احتجاجی جلسے اور مظاہرے سب جاری ہیں، تھوڑا سا بیچ میں 2 دن کا وقفہ آیا کیونکہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، اب دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، تو ان لوگوں کو بھی یہ بتانے کے لیے کہ ہاں آپ کی بھی کہی ہوئی بات یا آپ کے مطالبات یا آپ کی اٹھائی ہوئی آواز ایوانوں تک پہنچ رہی ہے اور ہم اس پہ توجہ بھی دے رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا جاتا تاکہ اس کو ایڈریس کر کے سبھی کو، پورے ملک کو شامل کر لیا جاتا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی کرنا چاہیے تھا۔ ہزارہ کے لوگ جو ہیں، آپ دیکھیے جب قیام پاکستان کے وقت ریفرینڈم ہوا ہے صوبہ سرحد میں، تو یہ موجودہ این پی کے جو دوست ہیں، سیاسی لوگ ہیں، میں احترام کرتا ہوں ان کی سیاست کا، ان کے بزرگوں نے تو قیام پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا، تو یہ ہزارہ کے لوگوں کی این بلاک سپورٹ تھی پاکستان کی، جس کے صوبہ سرحد جو تھا اس وقت وہ پاکستان میں شامل ہوا۔ وہ پاکستان بنانے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو گولیاں ماری جائیں، ان کو شہید کیا جائے، ان کی بات نہ سنی جائے، اور ان کو جو ہے وہ جو رو پیٹ رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، ان کی بالکل نہ سنی جائے، اور وہاں بیٹھ کر جو ہے آپ اپنا ایک وہ جشن منا رہے ہوں اور آپ ایک میسیج دے رہے ہوں کہ بڑا جشن۔ ابھی آپ کی پارٹی جماعت اسلامی یا تحریک انصاف، یہ وہ 2 پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں کیونکہ آپ نے الیکشنز کا بوائیکاٹ کیا تھا، اس کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس تقریب میں موجود تھے، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ 2 کیونکہ اسمبلی میں نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو اختلاف ہے، باقی سب کو اتفاق ہے اور اتفاق رائے سے منظور بھی ہوا یہ 18th امینڈمنٹ، تو کیا آپ لوگ صرف اختلاف برائے اختلاف کر رہے ہیں؟ نہیں علی، آپ کو شاید ذہن سے نکل گیا، سینٹ کے اندر ہمارے 3 ممبر ہیں اور اس میں پروفیسر خورشید صاحب جو ہمارے نائب امیر ہیں مرکزی، اور پروفیسر ابراہیم صاحب جو ہمارے صوبہ سرحد کے امیر ہیں، دونوں سینیٹر ہیں اور دونوں اس کمیٹی کے ممبر بھی تھے، اور وہ اس میں شریک رہے ہیں، اور ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے نیشنل لیڈرشپ وہ کنسنسس پہ آئی ہے، تو یہ ایک اپریشیبل چیز ہے، ہم نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کے اوپر دستخط بھی کیے ہیں۔ یہ تو یعنی ہم، پھر اس میں اختلاف کہاں پر ہے؟ یہ اختلاف دیکھیں نا، اب اس میں سب سے بڑا ہمیں جو اختلاف یا پرابلم ہوا ہے کہ آپ دیکھیے پختونخوا کا جو نام آیا ہے، اس سے ہمارے پورے ملک کے اندر ٹریگر ہوا ہے لسانی بنیادوں پر صوبوں کی بات۔ صوبے ہمیشہ یہ سٹیٹس بنتی ہیں، انڈیا میں بھی آپ دیکھیے امریکہ کی 52 سے زیادہ بن گئی ہوئی ہیں، وہ بنتی اسٹیٹی بیسس پہ،
ٹھیک ہے کہ جس سے پبلک کو ان کے مسائل حل کرنے میں آسانی ہو. ہمارے ملک میں اب یہ پختونخوا کا لفظ آنے سے ہمارے لسانی جو ہے یعنی کہ اس 18th امینڈمنٹ میں باقی جو تمام معاملات ہیں جس میں ججز کی تقرری کس طرح سے ہوگی وہ بھی، پھر صدر صاحب سے اختیارات کا لینا، یہ تمام معاملات اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. پروونشل اٹانومی کا بھی مسئلہ اس کو حل کر دیا گیا ہے، سب نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے اور سبھی مطمئن دکھ بھی رہے تھے. لیکن صرف خیبر پختونخوا والا جو ایشو ہے وہ چھوٹا ایشو نہیں ہے، اس کو ایڈریس ہو جانا چاہیے تھا. آج جس طرح وہاں پہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے وہاں پر ایک جلسہ بھی کیا، جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ ہزارہ والوں کے رہنے کے جو مطالبے ہیں ان کو منظور کیا جائے. آپ کی طرف سے اب کیا لاہ عمل ہوگا جب آپ ہزارہ پختونخوا کی بات کرتے ہیں؟ کیا سید منور حسن صاحب جو امیر ہیں آپ کی جماعت کے، کیا وہ وہاں پہ جائیں گے؟ جی بالکل. اصل میں دیکھیے عمران صاحب جو ہے وہ تو ایک یعنی لیڈر کے گرد ساری پارٹی گھومتی ہے، تو ہماری تو الحمدللہ ایک منظم پارٹی، ہمارے لوگ وہاں پر موجود ہیں. آپ نے مظاہروں میں جماعت کے ٹاپ لیڈرشپ وہ جو ہے نا وہ جھنڈے فلیگس بھی دیکھے ہوں گے، تو ہماری ٹاپ لیڈرشپ بھی جائے گی. یہ مطلب ظاہر ہے وہ سندھ میں تھے، وہ پہلے سے شیڈول کے مطابق وہ جائیں گے، اور ہم ان کے ہم یہ میں نے یہ کہا ہے کہ ANP سے زیادہ جو ہزارہ کے لوگ ہیں ان کا مطمئن ہونا، کیونکہ وہ تاریخ پاکستان کے اندر اور جب سے پاکستان بنا ہے وہ پرو پاکستان ہے، اور پاکستان کے ریفرینڈم میں ووٹ دیے، وہ ہمارے لیے ان کی جو تاریخی ہمارے اوپر احسان ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ 18ویں ترمیم ایک مثبت قدم ہے. جی بالکل، اور اس سے جمہوریت مستحکم ہے. لیکن اس میں دیکھیے نا ایک اور بات میں کہہ رہا ہوں. اب دیکھیے نا 58(2)B ہمیں بات عجیب و غریب کر 58(2)B جو اس وقت موجود تھی، اس سے پہلے اب تو وہ ختم ہو گئی نا جی. اور 58(2)B کا یہ تھا کہ اگر پریزیڈنٹ توڑے گا اسمبلی تو وہ 15 دن کے اندر وہ دیٹ ول بی سبجیکٹ ٹو اپروول بائی دی سپریم کورٹ. 15 دن کے اندر میٹر ول بی ریفر ٹو دی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کی اپروول کے ساتھ وہ ٹوٹے گی. تو یہ صدر کا اختیار جو تھا وہ کلی اختیار موجود نہیں تھا. تو اس لحاظ سے یہ خام خواہ اس قسم کی باتیں کر کے جو ہے جشن منانے اور کرنا، میں سمجھتا ہوں نان ایشوز کو ایشو بنایا جا رہا ہے. ایشو اصل یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہوں اور وہ یہ سوچے کہ آٹا، چینی، دالیں یہ کس طرح سستی کی جا سکتی. اسی حوالے سے جی ہماری تھرڈ سیگمنٹ میں ویورز بات بھی ہوگی کہ بجلی کے مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. حافظ سلمان بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے، آپ نے ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیوز میں. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. بریک کے بعد بجلی کا مسئلہ دراصل میں ہے کیا اور اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، شارٹ فال کیوں ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، سپلائی کیا ہے اور سرکولر ڈیٹ کیا ہے، یہ تمام ایشوز پہ ہم بات کریں گے. بریک کے بعد دیکھتے رہیے پاکستان آج رات. ملک بھر میں بجلی کے بحران سے ہر خاص و عام پریشان. لاہور کے جناح اسپتال میں میڈیا کے داخلے پر پابندی جاری. پاکستان کرکٹ میں تبدیلیوں کا امکان.